وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ توبہ الحمدللہ ہماری جاری اور ساری ہے۔ اس کی 100 نمبر آیت مبارکہ کے بعد 101 سے آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور اس کا میجر موضوع منافقین کا اسلام کے ساتھ رویہ، خصوصاً غزوہ تبوک 9 ہجری کے بعد۔ اللہ ان کے چہرے کو بے نقاب فرما رہا ہے، اور تقریباً آج اس کی آخری آیات مبارکہ بنتی ہیں منافقین کی۔ اب منافقین کے ساتھ آج کی ابتدائی آیات میں 10 ایک لوگ وہ بھی تھے جو مسلمان تھے، لیکن وہ جا نہیں سکے حضور کے ساتھ۔ انہوں نے اپنا معاملہ حضور کی واپسی کے بعد حضور کے سپرد فرما دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ میرا رب مجھے تمہارے بارے میں آگاہ نہیں فرمائے گا۔ ان 10 لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، اور آیات مبارکہ یہ نازل ہوئیں تو پھر اللہ نے ان کی برات کا اظہار فرما دیا۔ اس کے علاوہ اگلی آیات مبارکہ میں خصوصاً 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، جو تعداد میں کچھ زیادہ بھی تھے، لیکن کم از کم 3 کی بنیاد تھی جن کا حدیث میں باقاعدہ تذکرہ ملتا ہے کہ ان کی توبہ کا معاملہ تھوڑا اور سختی والا تھا، کیونکہ جو بچہ زیادہ پیارا ہو اس کے ساتھ اس کے تعلق والد کا ایک اپنی الگ نوعیت کا ہے۔ ان کی توبہ کا واقعہ بڑی خصوصیت کے ساتھ ہے۔ منافقین اسلام کے ساتھ رویہ یہ رکھتے ہیں کہ بظاہر مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلام کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں گئے نہیں، لیکن حضور کو یہ عرض کی اپنی منافقت کی بنا پر کہ ہم دور سے آ نہیں سکتے، اس لیے حضور ہمیں مدینے کے قریب جہاں مسجد قباء ہے اس کے قریب ہمیں ایک مسجد بنانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ ہم اس میں آسانی سے نماز پڑھ لیا کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسجد بناؤ، میں غزوہ تبوک سے واپس آتا ہوں تو میں تمہاری مسجد میں آؤں گا۔ اب اللہ کے حبیب جب واپس تشریف لائے، اللہ نے ان کی اس مسجد کا منافقانہ عمل اپنے حبیب کے اوپر واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا محبوب یہ مسجد تقویٰ یعنی قباء کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ مسجد صرف کفر کے لیے انہوں نے بنائی ہے، منافقت کے لیے انہوں نے بنائی ہے، اور اللہ رسول کے اوپر تیر پھینکنے کے لیے انہوں نے صرف ایک مورچے کے طور پر بنائی ہے۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ آج کی آیات مبارکہ میں ہے۔ پہلے وہ منافقین ہیں کہ جن کا اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو 2 عذاب دیں گے، جو کھلے منافق ہیں، ایک اس دنیا میں رسوائی کا عذاب، اور ایک مرنے کے بعد اللہ ان کو سخت عذاب سے دوچار فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ واو کا معنی اور مِمَّن، یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، من اور من کا معنی سے، من کا معنی جو۔ حولکم، حول ارد گرد کو کہتے ہیں، حولکم محبوب جو تمہارے ارد گرد ہے۔ ہم یہ جو لفظ بولتے ہیں کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر 2 الفاظ عربی کے ہیں، ما اور حول۔ ما کا معنی جو، اور حول کا معنی ارد گرد۔ یہ جو وقت پھر کے آ جاتا ہے، جنوری کے بعد پھر جنوری، محرم کے بعد دوبارہ محرم، اس کو بھی عربی میں حولان حول کہتے ہیں، یعنی دن پھر کے آ گئے، سال مکمل ہو گئے۔ تو یہاں پر حول کا معنی ہے محبوب یہ جو آپ کے آس پاس کی بستیوں والے، مدینہ کے قریب لینے والے لوگ ہیں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، منافقون یہ منافق ہے۔ محبوب مکہ فتح ہو گیا، مدینہ بھی فتح ہوا، آپ تشریف لے گئے آپ کی کوششوں سے، لیکن اس کے ارد گرد ابھی منافق بستے ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہنے والے ہیں، مردوا علی النفاق، یہ بھی اپنے نفاق میں بڑے مضبوط اور پختہ ہو چکے ہیں۔ محبوب آپ جس مشن پہ ہیں، اس مشن کو ہمیشہ مقابلے کا سامنا رہا ہے، خواہ وہ مدینے کے اندر ہو خواہ وہ مدینے کے باہر ہے۔ یہ اگلی آیت مبارکہ ہمارے عقیدے والی ہے۔ شاید یہ امت کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے کہ محبوب
مدینے کے ارد گرد کچھ منافق لوگ ہیں اور مدینے والے لوگ جو ہیں وہ نفاق میں پختہ ہیں. لا تعلمہم، لا کا معنی نہیں، تعلمو آپ نہیں جانتے، ہوم ان کو، نحن نعلمہم ہم ان کو جانتے ہیں. اب آپ نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، اور محبوب مدینے کے ارد گرد منافق رہتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نبی چیز نہ بھی جانتے ہوں تو اللہ اپنی جناب سے علم عطا فرما کر ان کو اس بات کا پتہ فرما دیتا ہے. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے اجتماعی کہ اللہ کے نبی از خود کچھ نہیں جانتے. ان کو جو بھی علم ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کو پڑھے لکھے الفاظ میں یوں کہہ دیا گیا کہ ذاتی اور عطائی. ذاتی علم صرف اللہ کا ہے، وہ غیب کا بھی علم جانتا ہے اور حاضر کا علم بھی جانتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے. وہ کتنا ہوتا ہے شاید وہ ہمارا موضوع ہی کبھی نہیں رہا، اور نہ ہی ایک امتی کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا علم عطا فرمائے. تو سارے علوم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور وہ جتنا چاہے اپنے نبی کو عطا فرما دے. بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا علم پوری امت کا ہے اس سے کہیں بہت زیادہ ان لمیٹڈ اس نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اب کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر امت کا کنسنسس ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سارے علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کے رسول کے پاس اتنا علم ہے کہ ساری کائنات کے علم ملائے جائیں وہ تھوڑے ہیں، رسول کا علم زیادہ ہے. لیکن کس کے دینے سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ہے. ہم کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے کہ حضور کا علم اتنا ہے جتنا میرا ہے یا آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے. ساری کائنات کے علوم تھوڑے ہیں، نبی پاک علیہ تحیۃ و ثنا کا علم زیادہ ہے. لیکن جتنا حضور کا علم ہے وہ پھر بھی کاؤنٹیبل ہے، لیکن جتنا رب کا علم ہے وہ اتنا علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کروڑ درجے زیادہ ہے. وہ تو ہے ہی ان لمیٹڈ، وہ تو عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے. اس لیے اس بارے میں امت کو کوئی اختلاف شاید نہیں کرنا چاہیے کہ جو علم رسول کے پاس ہے وہ صرف اللہ کا عطا کردہ علم ہے. نبی از خود کچھ بھی نہیں جانتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو آگاہ فرما دیتا ہے ہر معاملے میں. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم. سنعذبہم، محبوب یہ جو منافق ہے مدینے میں رہنے والے، مدینے کے قرب و جوار میں رہنے والے، محبوب ہمیشہ یہ خسارے میں رہیں گے. اس دنیا میں بھی ہم ان کو عذاب دیں گے اور مرنے کے بعد بھی عذاب ہوگا. دنیا کا عذاب کیا ہوگا؟ دنیا میں ان کو ذلت دے دی جائے گی. یہاں مفسرین نے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ اور تفاسیر کی کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے حبیب ایک دن بہت جلال کی کیفیت میں تھے. آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے منافقین کو ان کے نام لے لے کر کہا کہ میرے سامنے سے اٹھ جاؤ اور اللہ کے اس گھر سے نکل جاؤ. یہ وہ معاملہ تھا جس کے بارے میں اللہ فرما رہے سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے. دنیا میں ذلت اور رسوائی کہ قرآن بھرا پڑا ہے منافقین کی تذکروں سے، یہ ان کی دنیا کی رسوائی ہے. مرنے کے بعد بھی قرآن نے یہ کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے آخری گڑھے میں اور کنارے میں منافقین کا ٹھکانہ ہے. کفار کا نہیں ہے بلکہ منافقین کا ہے. اس لیے ڈبل سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے 2 چہرے رکھتے ہیں. سنعذبہم، سین کا معنی ان قریب، نعذبہم ہم ان کو عذاب دیں گے، سنعذبہم ہم ان کو ان قریب عذاب دیں گے، مرتین 2 عذاب دیں گے، ثم یردون پھر ان کو لوٹایا جائے گا الی عذاب عظیم، ایک بہت بڑے عذاب کی طرف. یعنی ان کی جان نکلنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی کوئی آسان نہیں ہوگا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ وہ گروہ ہے کہ جو اس منافقین کے گروہ کے بعد ہے. منافق تو گئے نہیں حضور کے ساتھ، اللہ نے ان کو کنڈیم فرما دیا. کچھ مومنین بھی تھے جو حضور کے ساتھ غزوہ تبوک پہ نہیں گئے، کیونکہ غزوہ تبوک اپنی تاریخ میں ایک ایسی مثال رکھتا ہے جس میں ایمان اور کفر اور نفاق بالکل کھل کر سامنے آ گیا. اور یہ اسلام کا اور حضور کا آخری غزوہ تھا. 9 ہجری میں، 10 میں اللہ کے نبی نے حج ادا فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور 11 ہجری میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہ وہ گروہ ہے جو تقریباً 10 بندوں پہ مشتمل ہے. یہ صحابہ تھے، ایمان والے تھے، لیکن حضور کے ساتھ کسی وجہ سے جا نہیں سکے. اللہ فرما رہے محبوب انہوں نے عمل کو خلط ملط کر دیا ہے.
دل میں ایمان ہے لیکن سستی کی وجہ سے جا نہیں سکے، تو محبوب ان کا معاملہ آپ میرے سپرد کر دیں۔ ان کے لیے اللہ نے 2-3 آیات نازل فرمائی ہیں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ وَآخَرُونَ، اور دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے بذنوبہم، اپنی اس لغزش کا، اپنی کوتاہی کا، جو یہ حضور کے ساتھ غزوہ تبوک پہ نہیں جا سکے، اور خلطوا عملا صالحا، خلطوا، انہوں نے خلط ملط کر دیا ہے، عملا صالحا، نیک اعمال کو، وآخر سیئا، اور کچھ برے اعمال کو۔ وہ برے اعمال کیا ہے کہ محبوب آپ کے ساتھ نکل نہیں سکے، یہ جو ایک غزوہ تبوک کا چیلنج تھا یہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکے، لہذا انہوں نے ملا دیے ہیں اچھے اور برے عمل۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اب یہ وہ معاملہ تھا جب انہوں نے باندھ دیا اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اور عرض کرنے لگے حضور ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تک اللہ فیصلہ نہیں فرمائے گا میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ فرما رہے محبوب ان کا فیصلہ فرما دیں، کوتاہی ان سے ہو گئی ہے، لیکن عسیٰ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان یتوبہ توجہ فرمائے گا علیہم ان کے اوپر، اللہ ان کی توبہ قبول فرما دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب جب یہ آیت اتر آئی ان کو مسجد نبوی کے ستونوں سے کھول دیا گیا، اور وہ جب اپنے گھروں میں گئے تو جو کچھ بھی گھر میں مال تھا وہ حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا۔ حضور اس مال کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے تھے، ہمیں اس کی فکر تھی کہ کاروباری ایام تھے اور ہم چاہتے تھے کہ زیادہ منافع ہو، بس اس کیفیت میں ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ حضور یہ سارا معاملہ آپ رکھیں تاکہ ہماری جان چھوٹے اور ہماری پکڑ نہ ہو۔ اب حضور نے فرمایا میں اب بھی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں فرمائے گا۔ اب وہ مال حضور کی بارگاہ میں پڑا ہے، اللہ نے یہ آیات مبارکہ پھر نازل فرما دی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ محبوب ان کا سارا مال نہ لیں، یہ لے کے آئے ہیں تو ٹھیک ہے آپ قبول فرما لیں، لیکن ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، تو یہ شرمندہ ہیں تو ان کی شرمندگی کافی ہے، بس کچھ لے لیں محبوب، اس کے علاوہ باقی ان کے سپرد کر دیں۔ اور محبوب لے بھی اس لیے لیں تاکہ ان کا باقی ماندہ جو مال ہے وہ پاک ہو جائے، اور پھر ان کے لیے دعا بھی فرما دیں تاکہ جو انہوں نے آپ کو دیا ہے اللہ اس کمی کو مزید بہتر طریقے سے پورا فرما دے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں خذ لے لیجئے محبوب، پکڑ لیجئے، من اموالہم ان کے مالوں میں سے صدقۃ صدقہ، کچھ صدقہ آپ لے لیجئے ان سے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے، کیونکہ صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھیک نہیں تھا لینا، نہ زکوٰۃ لینا نہ صدقہ لینا، لیکن محبوب آپ لے لیجئے کیونکہ انتظامی امور آپ کے پاس ہیں اور مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ہے۔ آپ محبوب ان سے یہ صدقہ وصول فرما لیں، اس کے 2 فائدے ہوں گے، تطہرہم وتزکیہم بہا۔ تطہرہم آپ ان کو پاک کر دیں گے، وہ پاکی کیا ہے کہ یہ جو خلش آئی ہے تھوڑی سی یہ دور ہو جائے گی، وتزکیہم اور آپ ان کو پاک فرما دیں بہا اس مال کو لینے سے، اور پھر اتنی شفقت بھی فرمائیں کہ وصلی علیہم، واو کا معنی اور صلی دعا فرمائیں علیہم ان کے اوپر۔ اچھا تو اللہ اپنے نبی کو کیوں فرما رہے دعا کے لیے؟ اللہ جن لوگوں کے بارے میں آیات نازل فرما رہا ہے تو ان کی اپنی کتنی ڈگنیٹی اور وقار ہے، لیکن اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے محبوب کہ اگر دعا قبول ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، ورنہ تو ان کی شان بھی یہ ہے کہ میں نے آیات نازل کر دی ہیں ان کی پاکی کے لیے، لیکن محبوب آپ دعا فرمائیں، اس لیے کہ اللہ کو حضور کا دعا مانگنا یہ بڑا ہی پسندیدہ ہے، اور بڑوں کا دعا مانگنا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ محبوب ان کے اموال لے لیجئے تاکہ ان کو آپ پاک کر دیں اور ان کے لیے برکت کی دعا فرما دیں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا محبوب اس لیے منگوائی جا رہی ہے کہ ان صلاتک، ان بے شک صلاتک آپ کی دعا، سکن لہم محبوب ان کے لیے ہزاروں تسکینوں کا باعث ہے آپ کی صرف ایک دعا، جس کے بعد انہوں نے آپ کو جو مال دیا ہے اللہ ان کے مال میں آپ کی دعا سے اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور علیم علم والا بھی ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ اپنی شان قدرت کو خود بیان فرما رہا ہے۔ الم یعلموا
کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ کمانا کیا، لم یعلموا یہ نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہوا یقبل التوبہ، اردو کا لفظ ہے ہوا یقبل التوبہ، توبہ قبول فرماتا ہے۔ محبوب کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے ان عبادہ اپنے بندوں کی طرف سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور اللہ صدقات بھی لیتا ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ڈیزرونگ پرسن کے لیے ہے اور اللہ بھی صدقہ لیتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں ہے اس لیے اللہ ان سے صدقہ لیتا ہے۔ کیوں؟ ملتا لوگوں کو ہے لیکن لیتا اللہ ہے۔ پتہ یہ چلا جو دیا جاتا ہے وہ لیتے لوگ ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ملکیت کے لیے دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، واو کا معنی، اور ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی هو التواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ اس کے رسول اور مومنین کی شان ہے کہ عمل دو ہوتے ہیں، ایک مومن کا ایک منافق کا۔ مومن کا عمل اللہ قبول فرماتا ہے، منافق کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، باقی مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو مومن عمل کرتے ہیں یقیناً ان میں سب سے بڑا معیار رسول مکرم کی ذات کا ہے، پھر عام مومنین کی باری ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس عمل کے پیچھے صدق اور اخلاص کی بات ہو تو وہ عمل ایک نور کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چلا جاتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا، واو کا معنی اور کل مابو فرما دیجئے، اعْمَلُوا عمل کرتے رہو نیکی کے، فَسَيَرَى اللَّهُ، فا کا معنی پس، سین کا معنی ان قریب، یر اللہ اللہ دیکھے گا، تم نیک عمل کرتے رہو پس اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا عَمَلَكُمْ تمہارے اعمال کو، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومنون، یعنی ایک ورب کے تین سبجیکٹ بن گئے۔ محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ عمل کرتے رہیں، ان کے اعمال کو اللہ بھی دیکھے گا، اس کا رسول بھی دیکھے گا، والمومنون اور مومنین بھی دیکھیں گے۔ کیوں؟ جزا ملے گی، رسول کی سنت پہ عمل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، واو کا معنی اور سَتُرَدُّونَ سین کا معنی ان قریب، تردون لوٹائے جائیں گے، وَسَتُرَدُّونَ اور ان قریب لوٹائے جاؤ گے تم سارے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ الہ کی طرف، عالم الغیب غیب کو جاننے والے کی طرف، والشہادت اور ظاہری بات کو جاننے والے کی طرف، عالم الغیب والشہادہ کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم پس وہ تمہیں متنبع فرمائے گا، آگاہ فرمائے گا، بما کنتم تعملون جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اب دو گروہوں کا ذکر ہو چکا، وہ منافقین کہ جو اپنی نفاق میں بڑے شدید ہیں، محبوب آپ ان کو نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے اور آپ کو اس کا علم دے دیا گیا۔ یہ دوسرا تذکرہ تھا ان 10 لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ اب یہ جو اگلی بات ہے یہ خصوصیت کے ساتھ 3 لوگوں کی ہے جن کے بارے میں طویل حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور ان کے نام ہیں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں پائے کے صحابی تھے لیکن جا نہیں سکے اللہ کے محبوب کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر۔ ان کا معاملہ تھوڑا سا شدید ہوا، آپ نے دیکھا اس پہ تھوڑی سی پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ یہ 3 لوگ جب حضور واپس آئے تو بڑے شرم کے مارے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے۔ حضرت مالک بن ربی کہتے ہیں مجھے حضور بلاتے ہی نہیں تھے، تو میں کنکھیوں سے سر جھکا کے یہ دیکھتا تھا حضور کو، تو میں دیکھتا کہ حضور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے بلاتے نہیں تھے حضور، تو میں بڑی پریشانی کی کیفیت میں تھا۔ تو تھوڑے سے دن گزرے، پریشانی بڑی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ کہا کہ کوئی بندہ بھی مدینے کا اپنا لین دین، اپنی گفتگو ان کے ساتھ نہیں کرے گا۔ مالک بن ربی کہتے ہیں پہلے حضور نہیں بولتے تھے، اب پورے مدینے والوں نے بولنا ہم سے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں ہم بازار جاتے تو جس بازار کی رونقیں ہم نے حضور کے غزوہ تبوک پہ جانے کے بعد بڑھائی تھی اور جس کی وجہ سے ہم رہ گئے تھے، وہ بازار والے ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے، ہم کسی کو سلام کرتے جواب ہی کوئی نہ دیتا۔ کہتے ہیں اس سے اگلا سٹیپ پھر یہ ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ حکم دے دیا کہ ان کی بیویاں بھی ان کے قریب نہ جائیں جب تک اللہ ان کا حکم واضح نہیں فرما دے۔ تو 50 دن حضرت مالک بن ربیع کہتے ہیں ہم کرب میں رہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی جن کی طرف صرف اشارہ ان آیات میں ابھی ہو رہا ہے، تفصیلاً ان کا ذکر اگلی آیات مبارکہ میں آئے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ لیکن اس تینوں تذکرے کو ذہنوں میں رکھیں، پہلا منافقین کا، دوسرا 10 لوگوں کا جن کا معاملہ واضح ہو گیا، محبوب ان کو کھول دیں، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں اور ان کے لیے دعا فرما دیں۔ اب یہ 3 لوگ جو ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَآخَرُونَ، اور دوسرے لوگ مُرْجَوْنَ، ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کا حکم آنے تک، اس لیے وہ خاموشی رہی۔ اور یہ کتنے دن تک رہی؟ 50 دن تک یہ دوری رہی۔ اس کے بعد اللہ نے آیات اگلی نازل فرمائی جو آج نہیں آئیں گی، اگلی ہماری نشست میں آئیں گی۔ محبوب ان دوسرے لوگوں کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے اللہ کا حکم آنے تک، اما یعذبہم، یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، یا پھر ان کی توبہ قبول فرما دے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اگلی آیات مبارکہ میں وہ منافقین کی مسجد ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے، ترجمے کی حد تک ہے، آپ اس کو سن لیجئے گا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ منافقین کہتے ہیں حضور ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے غزوہ تبوک پہ، ہمیں پریشانی ہے نماز و روزوں کی، تو ہم ایک اور مسجد بنانے لگے ہیں، ہم مسجد میں مصروف رہیں گے، آپ غزوے سے واپس تشریف لے آئیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں واپس آؤں گا تو تمہاری مسجد میں آؤں گا اور نماز بھی پڑھوں گا۔ لیکن جب حضور واپس تشریف لائے، اللہ نے فرمایا محبوب یہ لوگ انتہائی درجے کے منافق ہیں، یہ جو مسجد انہوں نے بنائی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کے لیے، یہ افتتاح آپ کریں گے لیکن آپ کے خلاف ہی منصوبے اس مسجد میں بنتے رہیں گے۔ اور مسجد کا نام انہوں نے رکھا مسجد ضرار، اور مسجد قباء کے اندر تھی اور مسجد قباء کے سامنے تھی جس کو قرآن نے مسجد تقویٰ کہا، لہٰذا اللہ نے ان کی مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا اور رسول اللہ نے پھر ان کی مسجد کو گرا بھی دیا۔ یہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہر کلمہ گو خیر کا باعث نہیں ہوتا۔ طالبان بھی کلمے کے علمبردار ہے، داعش بھی کلمے کی علمبردار ہے، القاعدہ بھی کلمے کی علمبردار رہی ہے، لیکن اللہ ایک قوت فیصلہ دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ ہر مسجد اللہ کے ذکر کے لیے نہیں ہوتی، اس کے اندر منافقت کا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا آیات دیکھیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، واو کا معنی، اور الذین وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لی مسجدن مسجد ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، مضر سے نکلا ہے ضرر اور ضرار، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد، اور محبوب یہ مسجد کس لیے ہے؟ ضرارا، یہ نقصان پہنچانے کے لیے، یہ اللہ رسول کی توحید و رسالت کے نغموں کے لیے نہیں ہے، وکفرا، اور یہاں بیٹھ کر کفر کے ارادے بنانے کے لیے ہے، وتفریقا بین المومنین، اور محبوب یہ پھوٹ ڈالنے کے لیے ہے بین المومنین، مومنین کے درمیان، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور محبوب یہ تو کمین گاہ ہے جہاں سے تیر پھینکے جاتے ہیں چھپ کے، واو کا معنی، اور ارصادا یہ کمین گاہ ہے، لمن حارب اللہ اس کے لیے جو لڑتا ہے اللہ سے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتا تھا اور لڑتا ہے اس کے لیے یہ کمین گاہ ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اللہ اپنے حبیب کی تربیت کتنے کمال لیول پہ فرما رہا ہے، محبوب یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نیکی پہ ہیں، لیکن محبوب آپ نے ان کی قسموں پہ یقین نہیں کرنا، واو کا معنی، اور لام کا معنی البتہ، تحقیق، ویریلی، نو ڈاؤٹ کے معنوں میں ہے۔ یحلفن، محبوب یہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے، کس بات کی؟ ان اردنا، ہمارا ارادہ کوئی نہیں ہے حضور، الا الحسنى، سوائے بھلائی کے، ہم بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، لیکن اللہ فرما رہے محبوب واللہ یشہد انہم لکاذبون، واللہ اللہ تبارک و تعالی یشہد گواہی دے رہا ہے اللہ، انہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹے ہیں محبوب، اللہ آپ کو بتلا رہا ہے، اور کتنا بڑا حکم ہے اگلا، لا تقم فیہ ابدا،
قام یقوم کا معنی ہے کھڑے ہونا، اسی سے نکلا ہے نماز میں قیام جو فرض ہے. لا تقم آپ کھڑے نہ ہو، فی ہے اس مسجد میں، ابدا کبھی بھی، محبوب آپ کھڑے بھی نہ ہو. یہاں سے لیڈرشپ کے لیے بھی اللہ معاملات دے رہا ہے کہ آپ کا ایک بڑا آدمی اگر کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے تو یہ سند جواز ملتی ہے اس کو. تو بڑا آدمی ہمیشہ اپنے کام سوچ سمجھ کے کرے. جہاں فیملی کا سربراہ جائے گا وہاں وہ پوری فیملی کا نمائندہ ہو. اس لیے محبوب آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں اس مسجد میں. آپ کھڑے ہوں گے لوگوں کے لیے دلیل بن جائے گی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. محبوب آپ مسجد قباء میں کھڑے ہوا کریں، مسجد تقوی میں کھڑے ہوا کریں، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پر تشریف لے جائیں. لمسجد وہ مسجد اسس جس کی اساس رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے اللہ تقوی کے اوپر، وہ من اول یوم پہلے دن سے ہی جس کے بنانے میں، جس کی پہلی اینٹ میں تقوی اور اللہ کی رضا شامل ہے. محبوب وہ مسجد احق کو زیادہ اس بات کا استحقاق رکھتی ہے ان تقوم فیہ کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں. آپ ان کی مسجد میں نہ جائیں، مسجد قباء میں تشریف لے جائیں. اور محبوب مسجد قباء وہ مسجد ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. فیہ رجال محبوب یہ وہ مسجد ہے اور یہ ان لوگوں نے بنائی ہے قباء والوں نے کہ فیہ رجال اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں یحبون جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا کہ وہ پاکیزہ رہیں. واللہ یحب المطہرین اور اللہ تبارک و تعالی طہارت کرنے والوں کو، پاک رکھنے، پاک ہونے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اہل قباء کے بارے میں کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں طہارت کو، تو اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ اے اہل قباء، اللہ تمہاری طہارت کو بڑا پسند فرما رہا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ تو سرکار دو عالم کو جواب دیا اہل قباء نے، حضور ہم جب بھی ناپاک ہوتے ہیں ہم پاکی کا اہتمام بڑے کمال انداز میں کرتے ہیں. ہم استنجے سے لے کر نہانے تک، غسل تک ہم پاکی کا بڑا بہترین خیال رکھتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں اپریشیٹ فرمایا ہے کہ محبوب اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاف ستھرا رہنے کو بڑا پسند کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں بے برکتی کس لیے ہے؟ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، کاروبار ڈیولپ نہیں ہوتے، بندہ پھر پیری فقیری کی طرف، دو نمبری کی طرف جاتا ہے کہ جی اب ہمارا کوئی بندش لگ گئی ہے اور اس کو توڑ دیں. لیکن پاک رہنا اتنی بڑی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ آپ کبھی وضو کے بغیر سوئے بھی نہیں ہیں، آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. تو ہمارے گھر میں مرد اور عورت عموماً آپ قریب جائیں، میں اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو فوراً سے پہلے پاکی کا حصول ہو جائے تاکہ یہ نوست ختم ہو جائے. اس لیے پاک رہنا اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند ہے. ہاں اگر کوئی قربت ہے میاں بیوی کی اور وہ لمبی راتیں ہیں تو کم از کم نماز کے اوقات سے پہلے پاکی کا معاملہ ہو جانا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 10-11 کا ٹائم ہو اور انسان میاں بیوی والا تعلق قائم کرے اور وہ کہے جی سردیوں کی راتوں میں بھی میں نے نہا کے ہی سونا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. لیکن کم از کم اس کا دورانیہ کیا ہے کہ فرض نماز سے پہلے وہ پاکی کا معاملہ ہو جائے. اور اگر دن کو کرے گا ایسا معاملہ، صبح کی نماز نہیں پڑھی، نکل گئی، فجر بھی نکل گئی، اب زور تک وہ انتظار نہ کرے، پاکی جلد سے جلد حاصل کرے. انسان اس دیر میں جو کھاتا ہے، جتنا چلتا ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں ہے جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. واللہ یحب المطہرین اور اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ ایک آیت اور پڑھ لے تاکہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے، پھر مومنین کا تذکرہ آئے گا. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. قرآن کا اسلوب ہمیشہ کمپیریٹیولی رہا ہے. اب اللہ اپنے حبیب کے سامنے دونوں مسجدوں کا موازنہ فرما رہا ہے. اللہ فرما رہے محبوب مسجد زرار کو بھی دیکھ لیں اور مسجد قباء اور مسجد تقوی کو بھی دیکھ لیں. ان دونوں کی اٹھان ایک جیسی ہے، ان دونوں کے اندر بظاہر اینٹیں بھی ایک جیسی لگی ہیں، ان کا چھت، اذان، نماز، اوقات سب کچھ ایک جیسا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو چھپی بات ہے وہ صرف تقوی ہے، وہ اللہ کی رضا ہے اور اس کے رسول کی محبت ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں، ان کے بظاہر مٹیریل کو نہ دیکھیں. افمن اسس بنیانہ انٹروگیٹو سینس کے لیے کا معنی کیا، فا کا معنی پاس، من اسس جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اس مسجد کی، علی تقوی کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر، من اللہ اللہ کے لیے،
اور ورضوان، اور اللہ کی رضا کے لیے رکھی، خیر، کیا یہ مسجد بہتر ہے محبوب، ام من اسس بنیانہ، یا جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، یا جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے علی شفا جورف ہار، علی کا معنی پر، شفا کا معنی کنارہ، جورف کا معنی کھوکھلا، ہار کا معنی جو گرنے والا ہے۔ اس کی مثال مفسرین نے یوں سمجھائی ہے کہ آپ سمندر کے کنارے پر ایک عمارت بنا دیں، اور وہ جب سمندر کی لہریں بار بار اس سے لگیں گی تو وہ کیا ہو جائے گی، کھوکھلی ہو جائے گی۔ اگر اس کھوکھلی عمارت کے اوپر آپ کہیں کہ میں اب ٹرپل سٹوری عمارت بنانے لگا ہوں اور میں سمندر کے نظارے لوں گا، تو اللہ فرما رہے تمہاری بنیاد ہی ٹھیک نہیں، تمہاری بہت پختہ عمارت بھی گر جائے گی۔ یہی مثال ہے ان منافقین کی کہ جو چاہتے تو ہیں کہ اسلام سے فائدہ لیں، لیکن ان کی عمارت ایمان والی کیا ہے، کمزور ہے۔ اس کمزور عمارت پہ ایک بہت بڑی عمارت یہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو فوراً سے پہلے گر جائے گی، پہلے انہیں ایمان مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو یہ تین الفاظ مثال کے لیے ہے قرآن میں، علی شفا جورف ہار، شفا کا معنی کنارہ، شفا نہیں ہے بلکہ شفا ہے، کنارہ ہے، اور جورفن کا معنی ہے کھوکھلا ہونا، اور ہار کا معنی ہے ایسا کھوکھلا پن جو گرنے کے بالکل قریب۔ محبوب کیا وہ مسجد بہتر ہے جس کی بنیاد اللہ کی رضا کے لیے ہے، یا جس کی بنیاد ہے ایک ایسے کھوکھلی عمارت پہ جو عنقریب گرنے والی ہے، اور فن ہار بہی فی نار جہنم، اور محبوب یہ عمارت گر جائے گی، اور گرے گی بھی کہاں، فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں گرے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ منافقین کو بھی یہاں ظالم فرما رہا ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، صدق اللہ العظیم۔ لا یزال، یہ قرآن میں ایسا لفظ ہے جو منفی جمع ہے، لا کا معنی نہیں، زال یزالو کا معنی زائل ہونا، نہ ہونا، تو منفی مل کے جمع بنا، لا یزالو کنٹینیوٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیشگی کے لیے۔ لا یزالو بنیانہم، ہمیشہ ان کی یہ عمارت رہے گی، الذی جس کو بناؤ اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں بنانا، بنیادی طور پر یہ عربی لفظ ہے جو عربی میں اردو میں کنورٹ ہو گیا۔ ہمیشہ ان کی یہ عمارت رہے گی جس کو انہوں نے بنایا ہے، ریبتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ڈالے ہوئے رہے گی، ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ بہت بڑی بات ہے اس صورت کے اندر کہ اللہ منافقین کے نفاق والے عمل کو ظاہر فرما رہا ہے، ان کی کیفیات کو ظاہر فرما رہا ہے۔ محبوب ان کی یہ عمارت ہمیشہ کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں۔ ہاں، کب کھٹکنا بند کرے گی؟ جب ان کے دل پارا پارا ہو کے تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کے اندر دھڑکنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، تب ان کو چین آئے گا۔ اس سے پہلے ان کے باطل ارادوں کو چونکہ میں نے واضح کر دیا ہے، اس لیے ان کے دل جب تک پارا پارا نہیں ہوں گے یہ کڑتے رہیں گے اس معاملے میں، الا مگر ان تقطع، کہ پارا پارا ہو جائیں، کٹ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم، ان کے دل، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ آج کا سبق جو ہے یہ بڑا سبق آموز ہے اسلام کے لیے، کہ اسلام کے اندر ایسے کچھ لوگ ہمیشہ رہتے ہیں اور رہتے تھے جو بظاہر اسلام کی جڑوں کو کاٹتے۔ آج مملکت خداداد پاکستان کو جن لوگوں کا سامنا رہا ہے اور آج بھی ہے، اور آج تو پوری امت کی طرف یہ بات بڑھ گئی ہے۔ کل پرسوں سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ یہودیوں کے کچھ ایمبیسڈر جو ہیں وہ حرم تک، مکے اور مدینے تک بھی آئے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کے پاس پرمٹ تھے سعودی حکومت کی طرف سے کہ وہ وزٹ کرنے کے لیے آئے۔ حالانکہ اللہ رسول نے تو 1400 سال پہلے منافقین، مشرکین اور ہر قسم کے رجس اور ناپاک لوگوں پر حرم کے داخلے میں پابندی لگا دی۔ تو ہمارے مذہبی لیڈر کہاں جا رہے ہیں، ہمارے آل سعود کہاں جا رہے ہیں جن کے پاس ہماری مذہبی پیشوائی ہے؟ یہ امت کے لیے ان دنوں میں ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ آٹومین امپائر کا جانا 1923 میں، اور پھر یہ 2023 کا آنا، اور آل سعود کا 100 سال گزارنا، اب شاید ان کی ریپلیسمنٹ کے ڈر سے ان کا اتنا اپالوجیٹک ہو جانا دنیا کے سامنے، ٹرمپ کے ساتھ ان کا رویہ اور جدت اور ماڈرنٹی سعودیہ کے اندر، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج بھی امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ہوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا سوچیں نا، ہم بات لمبی نہیں کرتے، ہماری خلافت چبھتی تھی انگریز کو اور خلافت ختم ہوئی۔ اقوام متحدہ کیا ہے بھئی؟ ہماری یونٹی پہ سے تمہیں خطرہ ہے،
ہماری خلافت کو اور ایک امیر کو تم پسند نہیں کرتے ہو، اور پھر پورا یورپ آپ کا خلافت عثمانیہ میں ہمارا ایک صوبہ ہے، لوگوں کی جان مال عزت محفوظ ہے، ہماری خلافت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری اقوام متحدہ ٹھیک ہے۔ خلافت ختم ہوئی 1923 میں، اور UN کب بنا؟ 1948 میں۔ اس کے بعد تحریک خلافت ختم ہوئی، خلافت ختم ہوئی، اقوام متحدہ بن گئی۔ ان کی خلافت ختم ہوئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں، پوری دنیا کو آزاد اور خود مختاری کے نام پر انہوں نے تقسیم کر دیا۔ کل کتنے لوگ مرے افغانستان میں؟ کل 150 بچہ حافظ قرآن اپنے حفظ قرآن کی تکمیلی سند کے دوران امریکن ڈرون حملوں میں تباہ و برباد ہو گیا۔ مسجد ان کی جہاں پر اجتماع تھا، یہ تو وہ بات ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ اندرون خانہ کیا حکمت ہے؟ اب اس پہ پوری امت خاموش ہے۔ آخر بیٹے تو وہ مسلمانوں کے ہی ہیں۔ اگر قرآن مجید وہ حفظ کر رہے ہیں تو قرآن تو ہم سب کی کتاب ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم آ گئے ریاستی امور میں، انہوں نے ہمیں جان بوجھ کر ریاستی امور میں دھکیلا۔ ان کی انڈیپینڈنٹ ریاستیں بنا دو، جو مرضی ہے ان سے کام لو، ہم لے لیں گے۔ یہ خلافت میں رہیں گے تو پھر ایک دوسرے کے لیے بھی لڑیں گے، ایک ملک دوسرے ملک کا ساتھ دے گا۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے ان ریاستی تقسیم کی بہت بڑے لیول پر آ کر مخالفت کی تھی، جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہونے لگا تھا، اور وہ اس معاملے کو بھانپ گئے تھے۔ کیونکہ علامہ کا وصال کب ہے؟ 1938 میں۔ 1938 میں علامہ اقبال کا وصال ہے، اور خلافت کب ختم ہو رہی ہے؟ 1923 میں۔ تو یہ ساری باتیں علامہ کی نظر کے سامنے ہیں۔ گو کہ UN بعد میں بنائے، لیکن علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارے پہلے کر دیے ہیں کہ مسلمانوں کی جمعیت کہاں کھڑی ہے اور عالم کفر کی جمعیت کہاں کھڑی ہے۔ تو بہت بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اب مسلمانوں کے لیے کہ اب مسلمان کیا کریں گے۔ اب سینکڑوں بندے اگر حفظ قرآن کے بعد بھی مارے جائیں، اور ہم کہیں کہ یہ دیوبندیوں کی اور افغانیوں کی لڑائی ہے، اور امریکہ جانے اور افغانی جانے، تو پھر یہ کل ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ یہ فلسطین میں ہوا ہے، کشمیر میں ہوا ہے، یہ برما میں ہوا ہے، افغانستان میں ہوا ہے، یہ کل پاکستان کے کسی مدرسے پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مشکل عمل ہے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے مذہبی پیشواؤں کو ایک صف میں کھڑا ہونے کی توفیق دے۔